اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بیٹا ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کا 9th کی نیو بک کے مطابق چیپٹر نمبر 2 ہے بیٹا، پیٹریوٹزم۔ پیٹریوٹزم کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جسے اردو کے اندر جو ہے وہ حب الوطنی کہا گیا ہے، وطن سے محبت۔ یہ جو لفظ ہے بیٹا پیٹریوٹزم، یہ ایک لاطینی لفظ پیٹریاٹا سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب جو ہے بیٹا وہ ہم وطن ہوتا ہے، ایک ہی وطن میں رہنے والے۔ اگر ہم اس سبق کو دیکھتے ہیں بیٹا، یہ سبق جو ہمارے پاس ہے حب الوطنی، اس میں وطن سے محبت، وفاداری اور قربانی کے جذبے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ حب الوطنی ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اپنے وطن کی خدمت اور اس کی حفاظت کے لیے جان تک قربان کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ مصنف نے یہاں پر مختلف مثالوں سے یہ واضح کیا ہے کہ جن قوموں میں یہ جذبہ ہوتا ہے وہ قومیں ہمیشہ ترقی کرتی ہیں۔ اس سبق میں قائد اعظم محمد علی جناح کی حب الوطنی کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کیا گیا ہے بیٹا۔ قائد اعظم ایک عظیم محب وطن رہنما تھے، جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کی جداگانہ شناخت، ان کی ثقافت، ان کی اقدار اور ان کی روایات کے لیے ان تک محنت کی تھی۔ یہ ہم سب جانتے ہیں بیٹا کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اور اسی مقصد کی خاطر وہ ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ بیٹا قائد اعظم کا یہ یقین تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، جن کا رہن سہن، دین، ثقافت اور نظریہ باقی تمام اقوام سے مختلف ہے، اور انہیں اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے۔ اس سبق میں بیٹا ایسے بہت سارے بہادر سپاہیوں کا ذکر کیا گیا ہے، بہادر فوجیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے جنہوں نے قربانی کا مین کہ اگر ہم کہیں نا کہ جو صحیح قربانی ہوتی ہے، ان معنوں میں جو حب الوطنی کی روشن مثال ہیں ہمارے لیے، وہ مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور ان کا نام آج بھی ہمیں وطن سے محبت کا سبق دیتا ہے بیٹا۔ آخر میں یہ سبق پیغام دیتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے وطن کے سچے، ایماندار، محب وطن اور با کردار شہری بننا چاہیے، تاکہ ہم پاکستان کو ایک مثالی اور ترقی یافتہ ملک بنا سکیں۔ آئی ہوپ کہ بیٹا آپ کو اس کے جو کی پوائنٹس سے وہ سمجھ آ گئے ہوں گے بیٹا۔ چلیں ہم اس کی طرف چلتے ہیں بیٹا۔ سب سے پہلے آپ کے لیے بیٹا میں نے مشکل الفاظ کے میں نے یہاں پہ مینشن کر دیے ہیں۔ پیٹریوٹزم، وطن پرستی، وطن سے محبت، یا محب وطن مین کے جو وطن سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، محبان وطن بھی ہو سکتا ہے پیٹریاٹ جو ہوتے ہیں بیٹا۔ ڈیووشن، عقیدت کو کہتے ہیں، لگن کو کہتے ہیں، یا وقف کرنے کو کہتے ہیں۔ سیکریفائس، قربانی ہو گیا۔ سوورینٹی، خود مختاری۔ انٹیگریٹی، سالمیت یا بقا آپ کہہ سکتے ہیں۔ آنر، عزت ہو گیا بیٹا۔ کمپرومائز، سمجھوتا۔ رینڈر، پیش کرنا یا سر انجام دینا۔ پریزرویشن، تحفظ۔ پروٹیکشن، حفاظت۔ کمینڈیبل، قابل تعریف یا قابل ستائش، جس کو سراہا جا سکے۔ گیلونائزز، یکجا کرنا۔ انوین، تنازع یا حملہ۔ انسٹانسز، مثالیں۔
लेड डाउन कुर्बान की या कुर्बानी दी, डिफेंस बचाव के लिए या दिफा के लिए, ब्रेव बहादुर, अटेम्प्ट कोशिश, होमलैंड वतन या मादर वतन भी आप कह सकते हैं बेटा, मार्टारडम शहादत, अवार्डेड इनाम दिया गया या नवाजा गया, इक्वलेंट मसावी को कहते हैं, हम पल्ला या बराबर हो सकता है, शहीद जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए मरे, एम्ब्रेस्ड गले लगाया, कबूल किया, निशान हैदर हो गया बेटा, गाइड्स रहनुमाई करना, स्पिरिट रूह या जज्बा, डिवाइड आरी होना, किसी चीज़ से खाली होना या कोई चीज़ जिसमें मौजूद ना हो, ब्रीथिस सांस लेना, नेटिव मकामी या आबाई, सिक्योरिंग हासिल करते हुए, तहफ़्फ़ुज़ करते हुए या बचाते हुए, सब कॉन्टिनेंट बरसग़ीर, ट्रेडिशंस रिवायात, आइडेंटिटी शनाख्त। चलें बेटा इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं हम। पेट्रियाटिज़म हुब्बुल वतनी मीन्स मतलब है लव फॉर द मदरलैंड, मादरे वतन से मोहब्बत करना, और डिवोशन टू वंस कंट्री या अपने आप को अपने मुल्क के लिए वक्फ कर देना। हुब्बुल वतनी का मतलब मादरे वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क से वफादारी है। अ पैट्रियाट एक मुहिब्बे वतन लफ्ज़ मोहब्बत करता है हिज कंट्री अपने मुल्क से, एंड इज़ विलिंग और ख्वाहिशमंद होता है टू सेक्रीफाइस कुर्बानी देने के लिए या कुर्बान करने के लिए, व्हेन द नीड अराइजेज जब ज़रूरत पेश आती है। एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। द वर्ड पैट्रियाट लफ्ज़ मुहिब्बे वतन या पैट्रियाट भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। द वर्ड पैट्रियाट कम्स निकला है या आता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड लातीनी लफ्ज़ पैट्रियाटा से, विच मीन्स जिसका मतलब है कंट्री मैन, हम वतन या एक ही वतन में रहने वाला। अगर वैसे इसके डिक्शनरी मीनिंग देखे जाएं तो देहाती को कहते हैं, तो यहाँ पे हम एक ही जगह पर रहने वाले या हम वतन भी कह सकते हैं बेटा। लफ्ज़ पैट्रियाट लातीनी लफ्ज़ पैट्रियाटा से निकला है जिसका मतलब हम वतन। देहाती भी आप जैसे मैंने आपको मेंशन किया एक जगह पर रहने वाले, जिसका मतलब हम वतन है। इट इज़ कंसीडर्ड इसको माना जाता है अ कमेंडेबल काबिल सताइश क्वालिटी खूबी, ये एक काबिल तारीफ़ खसूसियत या खूबी समझी जाती है। पैराग्राफ 2 है बेटा हमारे पास। पैट्रियटिज़म हुब्बुल वतनी गिव्स देती है पीपल लोगों को द स्ट्रेंथ कुव्वत एंड करेज और हौसला टू सेफ गार्ड के वो हिफाजत करें द इंटरेस्ट मफादात ऑफ द कंट्री मुल्क के एंड नेशन और कौम के। हुब्बुल वतनी लोगों को अपने मुल्क और कौम के मफादात की हिफाजत के लिए कुव्वत और हौसला फराहम करती है। फॉर अ पैट्रियाट एक मुहिब्बे वतन के लिए द सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी सालमियत एंड ऑनर ऑफ द कंट्री और मुल्क का वकार और ऑफ सुप्रीम वैल्यूज़ आला अकदार हैं ऑन विच जिस पे नो कंप्रोमाइज़ कोई भी समझौता कैन बी मेड किया जा सकता। एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और इज़्ज़त आला अकदार हैं जिन पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियाट्स मुहिब्बान वतन रेंडर सरअंजाम देते हैं ग्रेट सेक्रीफाइस अजीम कुर्बानी फॉर द प्रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ के लिए एंड प्रोटेक्शन और हिफाजत के लिए ऑफ दीज वैल्यूज़ इन अक़दार की। मुहिब्बे वतन या मुहिब्बान वतन इन अक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजीम कुर्बानियाँ देते हैं। पैराग्राफ 3 है बेटा हमारे पास। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मेमार कौम एंड ग्रेट पैट्रियाट और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मेमार कौम और अजीम मुहिब्बे वतन थे। ही वांटेड वो ये चाहते
انہوں نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن حاصل کر کے پہچان کا احساس دیا. He said, انہوں نے فرمایا, We must develop, ہمیں پیدا کرنا چاہیے, اجاگر کرنا چاہیے, a sense, ایک شعور of patriotism, حب الوطنی کا, which galvanizes, جو یکجا کرتا ہے یا پروتا ہے, us ہمیں, all سبھی کو, into the one, ایک united, مضبوط, یونائٹڈ جڑی ہوئی یا یکجا اینڈ اسٹرانگ نیشن اور مضبوط قوم. ہمیں حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینا چاہیے جو ہمیں ایک متحد اور مضبوط قوم میں ڈھال دے. پیراگراف 4 کی طرف آتے ہیں بیٹا, جہاں پہ ایگزامپل سے یہ ظاہر کیا گیا ہے. دا اسپرٹ آف پیٹریاٹزم, حب الوطنی کا جذبہ, میکس اس, رکھتا ہے, اسٹے الرٹ, چوکنا, ان کیس آف فورن انویژن, کسی بھی غیر ملکی حملے کی صورت میں. حب الوطنی کا جذبہ ہمیں بیرونی حملے کی صورت میں چوکنا رکھتا ہے. ان دا ہسٹری آف پاکستان, پاکستان کی تاریخ میں, دیر آر مینی انسٹانسز, ایسی بہت ساری مثالیں ہیں, when people, جب لوگوں نے, laid down, قربان کی, their lives, اپنی زندگیاں, for the defense, بچاؤ کے لیے, of the country, ملک کے. پاکستان کی تاریخ میں بہت سی مثالیں ہیں جب لوگوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی. In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War 1999, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. 1965, 1971 اور 1999 کی کارگل کی جنگوں میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے مادر وطن کی حفاظت کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کی. نائک سیف علی جنجوعہ, شہید, awarded ہلال کشمیر and equivalent to نشان حیدر. نائک سیف علی جنجوعہ شہید جن کو ہلال کشمیر سے نوازا گیا تھا, جو کہ نشان حیدر کے برابر کا اعزاز ہوتا ہے. کیپٹن محمد سرور شہید, میجر طفیل محمد شہید, میجر رجا عزیز بھٹی شہید, پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید, میجر شبیر شریف شہید, سوار محمد حسین شہید, میجر محمد اکرم شہید, لانس نائک محمد محفوظ شہید, حولدار لالک جان شہید, کیپٹن کرنل شیر خان شہید. آل ایمبریسڈ, تمام نے نوش کیا یا قبول کیا, مارٹائرڈم, شہادت, وائل فائٹنگ, لڑتے ہوئے, بریولی, بہادری سے, فار دیئر مدر لینڈ, اپنی مادر وطن کے لیے. نائک سیف علی جنجوعہ شہید ہلال کشمیر سے نوازا گیا جو نشان حیدر کے برابر ہے. کیپٹن محمد سرور شہید, میجر طفیل محمد شہید, میجر راجہ عزیز بھٹی شہید, پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید, میجر شبیر شریف شہید, سوار محمد حسین شہید, میجر محمد اکرم شہید, لانس نائک محمد محفوظ شہید, حولدار لالک جان شہید, کیپٹن کرنل شیر خان شہید, سب نے بہادری سے لڑتے ہوئے مادر وطن کے لیے شہادت قبول کی. آل آف دیم, ان تمام لوگوں کو یا یہ تمام لوگ, ور awarded, نوازے گئے, نشان حیدر, نشان حیدر سے, دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ, جو سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے, given to great patriots, جو کہ عظیم محبان وطن کو دیا جاتا ہے, who lay down their lives, جو زندگیاں قربان کرتے ہیں, for the country, ملک کے لیے. ان سب کو نشان حیدر سے نوازا گیا جو عظیم محب وطنوں کو دیا جانے والا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے. لاسٹ بیٹا ہمارے پاس پیراگراف ہے. پیٹریاٹزم, حب الوطنی, دیر فور, اسی لیے, از ناٹ جسٹ اے فیلنگ, محض ایک احساس نہیں ہے, اٹ از اے لائف اسپرٹ, یہ ایک ایسا زندہ جذبہ ہے, دیٹ کنٹینیوسلی, جو کہ مستقل طور پر, انسپائرز, ابھارتا ہے, اینڈ گائیڈز, اور رہنمائی کرتا ہے, اے نیشن, ایک قوم کی. لہٰذا حب الوطنی صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک زندہ روح ہے
جو مسلسل ایک قوم کو متاثر اور رہنمائی کرتا ہے. ان دا ورڈز آف ایس ڈبلیو اسکاٹ کے الفاظ کے مطابق a man ایک شخص devoid of patriotic spirit جس کے اندر جذبہ حب الوطنی نہیں ہے is like the one ایک ایسے شخص کی مانند ہے who breathes there جو سانس تو لیتا ہے the man with soul so dead جس کی روح جو ہے وہ مر چکی ہوتی ہے who never to himself had said جس نے کبھی اپنے آپ سے یہ عزم نہیں کیا ہوتا this is my own my native land کہ یہ میری اپنی آبائی سرزمین ہے. ایس ڈبلیو اسکاٹ کے الفاظ میں ایک شخص جو حب الوطنی کے جذبے سے خالی ہو وہ اس شخص کی طرح ہے جس کی روح مردہ ہو چکی ہو جس نے کبھی بھی اپنے آپ سے یہ نہیں کہا ہوتا یہ میرا اپنا میرا وطن ہے. جی بیٹا کمپریہنشن کی طرف آتے ہیں ہم. کویشچنز تھوڑے یہاں پہ کمپلیکیٹڈ دیے گئے ہیں. اس دفعہ جو نیو بک آئی ہے اس کے مطابق کویشچن تھوڑے لینتھی کر دیے گئے ہیں لیکن ان کو سمجھ کے جو ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے شارٹ کویشچنز بنائے ہیں تو ان کو دیکھیے گا بیٹا. کویشچن نمبر 1 بیٹا ہمارے پاس ہے ہاؤ ڈو یو پرسنلی ڈیفائن پیٹریاٹزم آپ حب الوطنی کو ذاتی طور پر کیسے بیان کرتے ہیں. کین یو پرووائڈ این ایگزامپل فرام یور اون لائف اور کمیونٹی دیٹ السٹریٹس یور ڈیفینیشن کیا آپ اپنی زندگی یا کمیونٹی سے کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں جو آپ کی تعریف کی وضاحت کرے مین کہ آپ نے پہلے اس کو ڈیفائن کیا پیٹریاٹزم کو پھر آپ نے اسی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایگزامپل کوٹ کرنی ہے. چلیں دیکھتے ہیں اس کو بیٹا. پیٹریاٹزم از دا لو اینڈ ڈیووشن ٹو ونز کنٹری and the willingness to work for its progress. For example, in our community, we organize cleanliness drives and awareness campaigns to make our area better, which I believe is a small but significant act of patriotism. حب الوطنی اپنے ملک سے محبت اور لگاؤ کا نام ہے اور اس کی ترقی کے لیے کام کرنے کی خواہش ہے. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں ہم صفائی مہمات اور آگاہی پروگرام منعقد کرتے ہیں تاکہ اپنے علاقے کو بہتر بنائیں جو میرے نزدیک ایک چھوٹا لیکن اہم عمل ہے. کویشچن نمبر 2 کی طرف آتے ہیں بیٹا ہمارے پاس ہے وائی ڈو یو تھنک قائد اعظم محمد علی جناح's efforts were crucial in securing a separate homeland for the Muslims. آپ کے خیال میں قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششیں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ یا الگ وطن حاصل کرنے میں کیوں اہم تھیں. آنسر کی طرف آتے ہیں بیٹا. قائد اعظم's efforts were crucial because he united the Muslims of the subcontinent, gave them a vision and worked tirelessly to protect their identity, rights and culture. قائد اعظم کی کوششیں اس لیے اہم تھیں کیونکہ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو متحد کیا انہیں ایک نظریہ دیا اور ان کی شناخت حقوق اور ثقافت کی حفاظت کے لیے انتھک محنت کی. کویشچن نمبر 3 ہے بیٹا ہمارے پاس وائی ڈو یو تھنک the soldiers mentioned in the text are considered heroes. آپ کے خیال میں متن میں ذکر کردہ فوجیوں کو ہیرو کیوں سمجھا جاتا ہے. what qualities did they show انہوں نے کون سی خصوصیات دکھائیں. آنسر کی طرف آتے ہیں بیٹا. these soldiers are considered heroes because they showed bravery, selflessness and unwavering commitment to their country by sacrificing their lives for its defense. ان فوجیوں کو ہیرو اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بہادری، بے لوثی اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا. کویشچن نمبر 4 کی طرف آتے ہیں بیٹا. How can the spirit of patriotism be maintained and fostered in today's society where many people are more connected globally than locally?
provide examples of modern acts of patriotism. آج کے معاشرے میں جہاں لوگ زیادہ تر عالمی سطح پر جڑے ہوئے ہیں، حب الوطنی کے جذبے کو کیسے برقرار اور فروغ دیا جا سکتا ہے؟ جدید حب الوطنی کے کچھ اعمال کی مثالیں دیں۔ آنسر کی طرف آتے ہیں بیٹا۔ The spirit of patriotism can be fostered by promoting national values, supporting local products, and contributing to community development. For example, volunteering for social welfare programs of participating in environmental protection campaigns. حب الوطنی کے جذبے کو قومی اقدار کو فروغ دے کر، مقامی مصنوعات کی حمایت کر کے اور معاشرے کی ترقی میں حصہ لے کر بڑھایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فلاحی پروگراموں میں رضاکارانہ شرکت یا ماحولیاتی تحفظ کی مہمات میں حصہ لینا ہے۔ کویسچن نمبر 5 کی طرف آتے ہیں بیٹا۔ The text includes a quote from S.W. Scott about patriotic spirit. What do you think S.W. Scott means by a man devoid of patriotic spirit? Do you agree or disagree with this perspective and why? متن میں ایس ڈبلیو اسکاٹ کا حب الوطنی کے جذبے کے بارے میں ایک قول شامل ہے۔ آپ کے خیال میں حب الوطنی کے جذبے سے خالی شخص سے ان کی کیا مراد ہے؟ کیا آپ اس نقطۂ نظر سے متفق ہیں یا اختلاف کرتے ہیں اور کیوں؟ آنسر کی طرف آتے ہیں بیٹا۔ ایس ڈبلیو اسکاٹ refers to a person who has no love or respect for their homeland as someone with a dead soul. I agree because love for one's country inspires positive actions and a sense of responsibility. ایس ڈبلیو اسکاٹ ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اپنے وطن سے محبت یا عزت نہیں رکھتا اور جس کی روح مردہ ہو۔ میں متفق ہوں کیونکہ اپنے ملک سے محبت مثبت اعمال اور ذمہ داری کے احساس کو جنم دیتی ہے۔ کویسچن نمبر 6 ہے بیٹا ہمارے پاس۔ ہاؤ کین اسکولز ٹیچ اسٹوڈنٹس اباؤٹ پیٹریاٹزم؟ اسکول طلباء کو حب الوطنی کے بارے میں کیسے سکھا سکتے ہیں؟ وائی از اٹ امپورٹنٹ فار اسٹوڈنٹس ٹو لرن اباؤٹ اٹ؟ طلباء کے لیے اسے سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ Schools can teach patriotism by including stories of national heroes, organizing national days celebrations, and encouraging community service. It is important to build a sense of belonging and responsibility among students. اسکول حب الوطنی کو قومی ہیروز کی کہانیاں شامل کر کے، قومی دن کی تقریبات منعقد کر کے اور معاشرے کی خدمات کی حوصلہ افزائی کر کے سکھا سکتے ہیں۔ یہ طلباء میں تعلق اور ذمہ داری کے احساس کو پروان چڑھانے کے لیے اہم ہے۔ کویسچن نمبر 7 ہے بیٹا ہمارے پاس۔ Can you think of a small act of patriotism that someone could do every day? How does this help the country? کیا آپ کسی چھوٹے حب الوطنی کے عمل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جو کوئی روزانہ کر سکتا ہو؟ یہ ملک کی کیسے مدد کرتا ہے؟ A small act of patriotism is keeping public places clean. It helps create a healthier and more pleasant environment for everyone. حب الوطنی کا ایک چھوٹا عمل عوامی مقامات کو صاف رکھنا ہے۔ یہ ہر ایک کے لیے ایک صحت مند اور خوشگوار ماحول پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کویسچن نمبر 8 ہے بیٹا ہمارے پاس۔ واٹ ڈیڈ یو لرن اباؤٹ پیٹریاٹزم فرام دس ٹیکسٹ؟ آپ نے اس متن سے، اس سبق سے حب الوطنی کے بارے میں کیا سیکھا ہے؟ I learned that patriotism involves love, sacrifice and responsibility towards one's country. It inspires individuals to work for its betterment and protect its values.
میں نے سیکھا کہ حب الوطنی اپنے ملک سے محبت، قربانی اور ذمہ داری کا نام ہے۔ یہ افراد کو اس کی بہتری کے لیے کام کرنے اور اس کی اقدار کے تحفظ کی تحریک دیتا ہے۔ ایڈیشنل بیٹا باکس کوشچن ہے ہمارے پاس، واٹ از دا اوریجن آف دا ورڈ پیٹریاٹ؟ لفظ محب وطن کی اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ دا ورڈ پیٹریاٹ originates from the Latin word patriota which means countryman۔ لفظ محب وطن لاطینی لفظ پیٹریاٹا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہم وطن ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے بیٹا باکس، what are the supreme values for a patriot according to the text؟ سبق کے مطابق ایک محب وطن کے لیے اعلیٰ اقدار کیا ہیں؟ The supreme values for a patriot are the sovereignty, integrity and honor of the country۔ ایک محب وطن کے لیے اعلیٰ اقدار ملک کی خود مختاری، سالمیت اور عزت ہیں۔ کوشچن نمبر 3 ہے بیٹا ہمارے پاس، why did قائد اعظم محمد علی جناح want to secure a separate homeland for the Muslims؟ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کیوں حاصل کرنا چاہتے تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح wanted to secure a separate homeland to protect the values, culture and identity of the Muslims in the subcontinent۔ قائد اعظم مسلمانوں کے اقدار، ثقافت اور شناخت کی حفاظت کے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جی بیٹا یہاں تک آپ کی کویسچنز مکمل ہوئے۔ ہم نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں بیٹا۔ چوز دا کریکٹ آپشن فار ایچ کویسچن۔ The word patriot originates from، یہ بی آپشن ہوگا بیٹا آپ کے پاس، لیٹن ورڈ patriota۔ دوسرا بیٹا، what is considered a commendable quality according to the text؟ ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ یہاں پہ پیٹریاٹزم کو بھی commendable quality مانا گیا ہے۔ تیسرا ہے بیٹا ہمارے پاس، who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland؟ قائد اعظم محمد علی جناح ہوگا بیٹا یہاں پہ۔ واٹ آر دا سپریم ویلیوز فار اے پیٹریاٹ اکارڈنگ ٹو دی ٹیکسٹ؟ وہ ساورینٹی، انٹیگریٹی اینڈ آنر آف دا کنٹری۔ پانچواں ہے بیٹا ہمارے پاس، ان وچ وارز ڈیڈ مینی بریو سولجرز لے ڈاؤن دیئر لائفز فار پاکستان؟ وارز آف 1965، 1971 اینڈ دی 1998 کارگل وار۔ آپشن اے ہوگا بیٹا آپ کے پاس۔ نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈ دا فالوئنگ سینٹینسز اینڈ آئیڈینٹیفائی دا کاز اینڈ ایفیکٹ۔ کاز اینڈ ایفیکٹ کو بیٹا میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا آپ کے لیے۔ کوشچن جو اسٹیٹمنٹ ہمیں دی گئی ہے وہ ہے، پیٹریاٹس رینڈر سیکریفائز فار دی پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف دا کنٹریز ویلیوز۔ کاز کی طرف آتے ہیں بیٹا۔ کاز the need to preserve and protect the country's values۔ effect patriots sacrifice for their country۔ سیکنڈ کی طرف آتے ہیں بیٹا، during the wars of 1965 and 1971 many soldiers displayed great courage۔ اس کی cause کی طرف آتے ہیں بیٹا۔ cause the wars of 1965 and 1971 required soldiers to defend their country۔ ایفیکٹ کی طرف آتے ہیں، مینی سولجر ڈسپلیڈ گریٹ کریج۔ نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں بیٹا۔ ریڈ دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس اینڈ آئیڈینٹیفائی ویدر ایچ از اے فیکٹ اور این اوپینین۔ پہلی اسٹیٹمنٹ ہے بیٹا ہمارے پاس، پیٹریاٹزم از اے کمینڈیبل کوالٹی۔ یہ ڈیفینیٹ سی بات ہے، ہمارے لیے اوپینین بنتا ہے بیٹا، فیکٹ تو ہم اس کو کہہ نہیں سکتے۔ سیکنڈ کی طرف آتے ہیں، مینی بریو سولجرز ور ایوارڈیڈ نشان حیدر فار دیئر بریوری۔ یہ فیکٹ ہے بیٹا۔ نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں، یہ ایکسرسائز ہے ہمارے پاس بیٹا، ریڈ دا فالوئنگ سینٹینسز اینڈ آئیڈینٹیفائی ویدر ایچ از اے جنرلائز اسٹیٹمنٹ اور ایویڈنس بیسڈ انفارمیشن۔ پہلی اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس، مینی سولجرز شوڈ گریٹ بریوری ڈیورنگ دا وارز آف 1965 اینڈ 1971۔ یہ ہمارے لیے جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے بیٹا۔ دوسرے کی طرف آتے ہیں، میجر طفیل محمد واز ایوارڈڈ نشان حیدر
for his bravery in the war of 1965. یہ بیٹا ہمارے لیے ایویڈنس بیسڈ انفارمیشن ہوگی. نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں بیٹا. ری ریڈ پیراگراف 2 آف دا یونٹ carefully and answer the following questions. What is the main idea of the text? کیا بنتا ہے patriotism requires sacrifice. دوسرا, identify two values what are of supreme importance to a patriot according to the text. sovereignty ہو گیا, integrity ہو گیا, honor ہو گیا, یہ ساری supreme values ہیں بیٹا. What do patriots do to preserve and protect these values? پہلے میں دیکھا بیٹا ہم دیکھتے ہیں patriots render sacrifice including risking or giving their lives to protect the sovereignty, integrity and honor of the country. بھی ہے بیٹا ہمارے پاس they stay vigilant against threats, contribute to the nation's development and uphold national traditions and values. نیکسٹ کی طرف آتے ہیں بیٹا. فورتھ ہے ہمارے پاس do you think the text presents a strong argument for the importance of patriotism? Why or why not? میرے اکارڈنگ میں نے لکھا yes, the text presents a strong argument for the importance of patriotism. It highlights how patriotism inspires individuals to safeguard the country's sovereignty, make sacrifices and work for national unity and progress. It uses examples of historical figures and events to support its message, making it both emotional and evidence-based. Next beta, use the dictionary to find the following information for each word: pronunciation, dictionary meanings, parts of speech, etymology. سب سے پہلے کی طرف آتے ہیں بیٹا. commendable کہتے ہیں قابل ستائش یا قابل تعریف, جس کو سراہا جائے. پروننسیشن میں نے یہاں پہ بیٹا مینشن کر دی ہے. ڈکشنری میننگس کی طرف آتے ہیں. deserving praise or approval, worthy of being commended. پارٹس آف اسپیچ میں یہ آپ کے پاس ایجیکٹیو بنتا ہے. ایٹیمالوجی کی طرف اگر ہم آتے ہیں بیٹا, derived from the Latin word commendere, meaning to commit to the care of or to entrust. دوسرا بیٹا رینڈر ہے. پروننسیشن میں نے یہاں پہ مینشن کر دی ہے بیٹا. ڈکشنری میننگس کی طرف آتے ہیں. ٹو پرووائڈ اور گیو a service, help etc. to cause, to become or to make. to deliver or present formally. parts of speech میں یہ آپ کے پاس بیٹا verb بنتا ہے. یہ لفظ جو ہے بیٹا derived from old French render and Latin redder, meaning to give back or restore. تیسرے لفظ کی طرف آتے ہیں بیٹا. sacrifice ہوتا ہے قربان کرنا. اگر ایس کے ساتھ آ جائے تو قربان کرنا, سی کے ساتھ آئے تو قربانی ناؤن بنتا ہے بیٹا. پروننسیشن میں نے یہاں پہ مینشن کر دی ہے بیٹا, اس کو دیکھ لیں. ڈکشنری میننگس میں ہمارے پاس جو ہے دا ایکٹ آف گیونگ اپ سم تھنگ ویلیوڈ فار دا سیک آف سم تھنگ ایلس ریگارڈیڈ ایز مور امپورٹنٹ اور ورتھی. اگر یہ ناؤن ہو تو یہ بنتا ہے, اگر ورب ہو ٹو گیو اپ سم تھنگ امپورٹنٹ اور ویلیو فار دی سیک آف ادرس. پارٹس آف اسپیچ میں یہ آپ کے پاس ناؤن اور ورب دونوں ہو سکتے ہیں بیٹا. اگر ایٹمالوجی کی طرف آتے ہیں, ڈرائیوڈ فرام لیٹن سیکریفزم, فرام سیکر آف میننگ ہولی اینڈ فیسر میننگ ٹو میک. فورتھ لفظ سے بیٹا ہمارے پاس سوورینٹی. پروننسیشن میں نے یہاں پہ مینشن کر دی ہے بیٹا. ڈکشنری میننگ کی طرف آتے ہیں. سپریم پاور اور اتھارٹی, دا اتھارٹی آف اے اسٹیٹ ٹو گورن اٹ سیلف اور اندر اسٹیٹ. پارٹس آف اسپیچ میں یہ آپ کے پاس ناؤن بنتا ہے بیٹا. یہ لفظ جو ہے اولڈ فرینچ سوورینٹی سے لیا گیا ہے. دا لیٹن سپرانس میننگ چیف اور ابو. ڈی ایکسرسائز ہے بیٹا ہمارے پاس. ڈفرینٹ ورڈ پیٹرنس فار دا ورڈ سوورینٹی. اس میں بیس ورڈ سوورینٹی ہے. ناؤن فارم میں سوورینٹی ہو گیا بیٹا. ورب فارم میں یہ بنتا نہیں ہے بیٹا. ایڈجیکٹو فارم میں یہ سوورن ہو جائے گا اور ایڈورب فارم میں سوورنلی ہو جائے گا بیٹا. نیکسٹ ایکسرسائز ہے بیٹا. کمپلیٹ دا چارٹ فار دا ورڈ سوورینٹی اینڈ اٹس ریلیٹڈ فارمز. یہ ہم نے کر دیا بیٹا. نیکسٹ کی طرف آتے ہیں بیٹا. ناؤن فارم میں نے اس کو جو ہے مزید مینشن کر دیا تمام فارمز میں. ہم آتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف.
sentences using each form of the word sentences using each form of the word sovereignty. noun form में मैंने इसका sentence बनाया बेटा, the sovereignty of the nation was fiercely protected during the conflict. दूसरा बेटा एडजेक्टिव फॉर्म में इसका सेंटेंस बनाया है, द सॉवरन रूलर मेड डिसीजंस दैट इम्पैक्टेड द एंटायर कंट्री. देयर इज नो वर्ब, अगर वर्ब के हवाले से देखते हैं तो वर्ब इसमें है नहीं बेटा. नेक्स्ट फॉर्म की तरफ आते हैं. एक्सरसाइज है हमारे पास. ए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई देयर टेंसेज. मैंने जैसे यहाँ पे सेंटेंस हमें पैराग्राफ दिया गया है. एवरी मॉर्निंग मारिया वॉक्स टू स्कूल. yesterday she walked with her friend because her bike was broken. tomorrow she will ride her bike again. Maria has been attending this school for 3 years and she loves it. By the end of this year she will have completed her primary education. टेंसेस की तरफ आते हैं बेटा. यहाँ पे वॉक्स जो है वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वेरीफाई कर रहा है. वॉक्ड जो है वो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा. विल राइट जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा बेटा. हैज़ बीन अटेंडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा. जहाँ तक बात आती है बेटा लव्स की तो वो अगेन प्रेजेंट सिंपल बनता है. और अगर विल हैव कंप्लीटेड की बात करते हैं तो ये आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं बेटा. राइट अ डायरी entry about your day using at least 5 different tenses. मैंने एक पैराग्राफ आपके लिए बेटा मेंशन कर दिया है. डायरी जो मैंने यहाँ पे एंटर की है, टुडेज़ डेट जनवरी 8 2025, ये मैंने यहाँ पे मेंशन की है. तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो आपका दिन हो उसको मेंशन कर दीजिएगा. डियर डायरी, टुडे हैज़ बीन अ बिजी डे. इन द मॉर्निंग आई स्टडीड फॉर माई अपकमिंग एग्ज़ाम्स as I have been preparing for them for the last few weeks. I went to the library to borrow some reference books. This evening, I will meet my friend to discuss some important topics. I have been thinking a lot about my future plans recently. I will have completed my research paper by the end of this week and I feel quite accomplished. Next exercise की तरफ चलते हैं बेटा. Read the events listed below. Identify the tense used in each event. Place the events on the timeline in the correct sequence based on their tenses and the given dates. मैंने उनको बेटा ऑलरेडी जो है वो आपके लिए अरेंज कर दिया है सीक्वेंस जिस तरह से बनाया गया है. सबसे पहले बेटा विजिटेड कराची, पास्ट सिंपल 2 years ago. हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, पास्ट परफेक्ट है, yesterday इवनिंग हो गया. आई एम स्टडीइंग जो है यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, राइट नाउ. हैव बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, फॉर द लास्ट 3 weeks है. मैंने यहाँ पे आपके लिए इसको अरेंज कर दिया बेटा. इसी तरह 5वां सेंटेंस आपके पास है, विल हैव ग्रेजुएटेड. ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है बेटा, बाय द नेक्स्ट जून. नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा हमारे पास. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अंडरलाइन द जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स एंड लेबल देम अकॉर्डिंगली. जहाँ पे बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing लगाते हैं और उसको नाउन बना देते हैं तो आपके पास जेरेंड बनता है. इन्फिनेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू लगा देते हैं. और जहाँ पे भी आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो हम उसको जो है वो पार्टिसिपल कंसीडर करते हैं. ये डिपेंड करता है उस फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर. स्विमिंग बेटा यहाँ पे आपके पास जेरेंड बनेगी. स्विमिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी. टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज टेक्स टाइम. टू लर्न जो है वो इन्फिनेटिव हो गया बेटा. इसी तरह द ब्रोकन विंडो, ब्रोकन क्या है वो आपके पास पास्ट पार्टिसिपल बनता है. नीड्स टू बी फिक्स्ड. फोर्थ बेटा शी इंजॉयज रीडिंग. रीडिंग जो है वो नाउन बन गया यहाँ पे तो ये जेरेंड हो गया बेटा. टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, टू ट्रैवल जो है यहाँ पे इन्फिनेटिव बन गया. छठा बेटा आपके पास है क्रिएट्स. क्रिएट्स जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आइडेंटिफाई कर रही है. जी बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं. बी एक्सरसाइज है हमारे पास. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग बेस वर्ब्स इनटू जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल. यूज ईच फॉर्म इन अ सेंटेंस. राइट जैसे हो गया हमारे पास, इनको जेरेंड में जब बनाते हैं तो ये राइटिंग बनती है. इन्फिनेटिव में बनाते हैं टू राइट बनती है और पार्टिसिपल में बनाएंगे रिटन हो जाएगी हमारे पास. तो हम इसको चेंज करते हुए सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं. राइटिंग इज़ अ गुड हैबिट.
انفینیٹیو میں اگر ہم دیکھتے ہیں بیٹا یہ ہمارے پاس کیا بنے گا, آئی وانٹ ٹو رائٹ اے بک. پارٹیسپل میں جب ہم اس کو دیکھیں گے, دا ریٹن لیٹر واز ڈیلیورڈ. دوسرے لفظ کی طرف آتے ہیں بیٹا, پلے. پلے اگر جیرنڈ میں دیکھیں گے تو ہمارے پاس پلینگ بنے گا, انفینیٹیو میں دیکھیں گے تو ٹو پلے بنے گا, اور اگر ہم اس میں دیکھیں گے پارٹیسپل میں تو یہ ہمارے پاس پلیڈ بنے گا. پہلے سینٹینس میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں بیٹا, پلینگ. پلینگ چیس ہیلپس امپروو کنسنٹریشن. انفینیٹیو میں جب ہم اس کو استعمال کریں گے, ہی لوز ٹو پلے فٹ بال. پارٹیسپل میں جب ہم اس کو چینج کریں گے, دا پلیڈ میچ واز ایکسائٹنگ. تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس ایٹ. ایٹ جیرنڈ میں ایٹنگ بنے گا, انفینیٹیو میں ٹو ایٹ بنے گا, اور پارٹیسپل میں ایٹن بنے گا. تو ہم ان کو سینٹینسز میں استعمال کرتے ہیں بیٹا جیرنڈ میں. ایٹنگ ویجیٹیبلس از مور امپورٹنٹ فار ہیلتھ. انفینیٹیو میں آئی نیڈ ٹو ایٹ سم تھنگ ناؤ. نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس پارٹیسپل میں جب اس کو استعمال کریں گے, دا ایٹن فوڈ واز ڈیلیشیس. نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں بیٹا, یہ کمپریہنسو ایک طرح سے آپ کی ہو جائے گی. رائٹ اے شارٹ پیراگراف یوزنگ ایٹ لیسٹ 2 gerunds, 2 infinitives and 2 participle. Highlight each gerund, infinitive and participle used in the paragraph. یہاں پہ بیٹا میں نے آپ کے لیے مینشن کر دیا ہے, ایٹنگ healthy food is important for maintaining a fit body. To exercise regularly is also essential for good health. I love running in the morning as it refreshes my mind. The completed task made me feel productive. To eat nutritious food and keeping fit are my top priorities. یہاں پہ جیرنڈس میں دیکھیں آپ کے پاس ایٹنگ, مینٹیننگ, رننگ اور کیپنگ ہو گیا. انفینیٹیوس میں آپ کے پاس ٹو ایکسرسائز, ٹو ایٹ کا استعمال کیا ہے, اور پارٹیسپل میں جو ہے کمپلیٹڈ کا ہم نے استعمال کیا ہے. نیکسٹ بیٹا آپ کے پاس جو ہے وہ آرگنائزڈ وے ہے, جس میں آپ چیزوں کو ڈسکرپٹیو وے میں, جیسے مائی سروس ٹو سوسائٹی, اس میں میں نے مینشن کیا ہے ایک طرح سے مین کہ آپ اس کو کس طرح سے آرگنائز کر سکتے ہیں, کیسے کو, یا کس طرح سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی یہاں پہ میں نے مینشن کر دیا بیٹا. اگر آپ کو یہ ویڈیو درکار ہو تو آپ مجھے جو ہے نا میرے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں, میں آپ کو یہ ویڈیو واٹس ایپ پہ بھی شیئر کر سکتا ہوں, اور ساتھ میں آپ کو اگر یہ نوٹس چاہیے تو یہ بھی آپ کو مل جائیں گے. ملتے ہیں بیٹا نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے بیٹا اللہ حافظ, اللہ نگہبان.